السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور رجسٹری کے اندر یہ جو ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری نے ایک رولنگ دی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے جو 10 ووٹ ہیں وہ ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے 10 ووٹ کم ہونے کی وجہ سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رکھا گیا تھا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئے تھے۔ لاہور رجسٹری میں کل اس کی سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران پہلے تو بلایا گیا ڈپٹی اسپیکر کو، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں آ کے بتائیں کہ کس جگہ پہ ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی لیڈر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ پارٹی کا ہیڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے کس بندے نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو اس حوالے سے جب 2 گھنٹے کی سماعت کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت سٹارٹ ہوئی تو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب خود تو تشریف نہیں لے آئے، لیکن انہوں نے اپنا ایک وکیل بھیج دیا جو عرفان قادر صاحب ہیں۔ وہ پرانے اٹارنی جنرل بھی ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں۔ ان کی شہرت وکلاء کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر یا عدالتوں کے اندر یہ ہے، وہ معاملے کو طول دینے کے بڑے ماہر ہیں۔ وہ طول بھی دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ججز کے ساتھ تھوڑی سخت اور تلخ زبان میں بات بھی کرتے ہیں، جس وجہ سے اس لیے اس کو کچھ معاملہ وہ ڈیلے کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو بھیجا گیا۔ جو مقصد یہ تھا کہ معاملے کو آج سنڈے تک پرے کیا جائے، منڈے تک کا ٹائم مل جائے۔ تو جب وہاں پر سماعت شروع ہوئی تو عرفان قادر صاحب نے پہلے یہ جا کے یہ مان لیا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کرتا ہے، کیونکہ ہم پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ جب سپریم ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، پارلیمان کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرتا ہے۔ آخر میں وہ پوچھتا ایسے ہے جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے، لیکن فیصلہ پارلیمانی لیڈر ہی خود کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر ایوان کے اندر وہ موجود ہے۔ ایوان کے باہر جتنی بھی کارروائی ہوگی ایز اے پارٹی کی، وہ ظاہر پارٹی ہیڈ جو ہے نا وہ اس کو فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو پہلا دھچکا جو حمزہ شہباز کو لگا وہ ایکسیپٹنس تھی اس بات کی کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ غلط سمجھے، جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں ان کا یہ خیال تھا، جو عرفان قادر صاحب نے وہاں پر ایک پوائنٹ رکھا، انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ سمجھے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے اور جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے ایک کمزور جو بات کی گئی ہے اس کے اوپر۔ آپ اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں، یہاں پر بچے کو پتہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ پلی لی، وہاں پر تھوڑی تلخ کلامی بھی ہوئی ان کے درمیان۔ بہرحال وہ اس چیز کو بتانے میں کامیاب نہیں رہے کہ انہوں نے رولنگ کیوں دی۔ تو پھر اس کے بعد جو مختصر آخر میں جو فیصلہ جاری کیا گیا عدالت کی طرف سے، یہ کہا گیا کہ ہم ان کا عہد جو انہوں نے اس نے جو حلف لیا ہے صبح 8:30 بجے لیا تھا حمزہ شہباز نے، وہ انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جو رولنگ تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو جو 1 جولائی والی جو پوزیشن ہے اس کو دوبارہ انہوں نے بحال کر دیا ہے۔ وہ سچویشن وہ ہے کہ جب حمزہ شہباز کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر سی ایم رہیں گے، لیکن آپ کیونکہ صوبہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس کا ظاہر مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو ہم بغیر کسی وزارت اعلیٰ کے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ یہاں پر پہلے سے بیٹھے ہیں، لہذا انہوں نے ان کو عبوری جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بنانے کا اعلان کیا وہاں پر، جس کو وہ ٹرسٹی کا نام بھی دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ پر نظر رکھیں گے، آپ کوئی اور پولیٹیکل فیصلہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے۔ وزارت اعلیٰ کے جتنے بھی ان کے اختیارات تھے وہ بھی حمزہ شہباز سے لے لیے گئے تھے۔ پھر معاملے کی جو سماعت ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون چاہتی تھی، وہ منڈے تک کو ڈیلے کر دیا گیا ہے فائنل ڈیسیجن کے لیے۔ وہ انہوں نے سماعت رکھی ہے اب اسلام آباد مین سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر اسلام آباد میں۔ تو یہ نون لیگ یہی چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس دوران میں یہ دیکھا جو پارلیمانی لیڈر ہے جس نے یہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا مسلم لیگ کاف نے کہ ہم کاف لیگ کے ہی امیدوار کو جو پرویز علیہ اس کو ہم 10 کے 10 بندے ووٹ دیں گے، کیونکہ وہ پارلیمانی لیڈر جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کی منشا سے ہی بنتا ہے، اس کے نوٹیفیکیشن سے بنتا ہے۔ پہلا کام چودھری شجاعت حسین نے پارٹی ہیڈ ہونے کے ناطے
جو ساجد احمد بھٹی ہیں وہاں پر، یہ منڈی بہاؤدین سے آئی تھنک کہ یہ ایم پی اے بنے ہیں، پہلے آزاد حیثیت میں بنے تھے، پھر یہ کاف لیگ میں شامل ہو گئے تھے، تو ان کو پارلیمانی ہیڈ لیڈر سے انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اب معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے۔ عدالت کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں جو ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے، یا تو عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم جو ووٹنگ ہو گئی ہے تو وہ بس اسی ووٹنگ کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 ووٹ ایکسیپٹ کر لیے جائیں، جب وہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے ظاہر 186 ہو جائیں گے پرویز الہی کے، تو وہ سی ایم بن جائے گا۔ دوسرا اس کا جو اینگل ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادہ خطرناک ہے کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم معاملے کو دوبارہ ایک دفعہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوبارہ آپ ووٹ کریں، تو اس میں مسئلہ ہو جائے گا، اس میں مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ کاف لیگ کی اب پارلیمانی لیڈر کوئی نہیں ہے، پارلیمانی لیڈر چودھری شجاع حسین اپنی مرضی سے بنائیں گے، نہیں بنائیں گے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ پھر ایک آئین کے اندر ایک سکم ہے جس کا پھر ایک دفعہ عدالت میں فیصلہ جائے گا کہ پارٹی ہیڈ نے اب آپ کو کہا ہے، پارلیمانی لیڈر جہاں پر تھا نہیں، وہ اب کیسے ووٹ کریں گے؟ ممکن ہے ایک دو ووٹ یہ پھر ایک دفعہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ یہ ڈیلے بھی اس لیے چاہ رہے تھے تاکہ ہمیں تھوڑا موقع مل جائے، ٹائم مل جائے۔ تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلم کاف کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، وہ مونس الہی ہوں، حسین الہی ہوں، چودھری وجاہت حسین صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب ہوں، جو 10 ایم پی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چودھری شجاع حسین کو پارٹی کی صدارت سے ہی برطرف کر دیا جائے۔ یہ ایک سمجھے کہ پارٹی کے اندر ایک کو ہونے جا رہا ہے چودھری شجاع حسین کے خلاف۔ یہ اگر ہو گیا، یہ ظاہر ہے پارٹی کی زیادہ تر لیڈرشپ 51% اگر ایک سائڈ پہ چلی جائے تو پارٹی کا ہیڈ تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن میں درخواست دے دیں گے کہ ہم علیحدہ ہو چکے ہیں، ہمارا یہ ہیڈ نہیں، اب یہ ہیڈ ہے، تو وہ پھر معاملہ ظاہر الیکشن کمیشن میں جائے گا، عدالت میں جائے گا کہ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں، نہیں نکال سکتے۔ تو بہرحال یہ دونوں سائڈ سے میں یہ سمجھتا ہوں جو اسٹریٹجی ہے وہ بہرحال تیار کر لی گئی ہے۔ منڈے یا ٹیوزڈے کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا، اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی رہے گی۔ میں تھوڑا سا ایک اور بات بتاتا چلوں، جہاں پر نون لیگ نے ایک بیانیہ یہاں پر سٹارٹ کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب ایک لاڈلے ہیں، پھر ہمیں باندھا جا رہا ہے، ہمیں نکالا جا رہا ہے۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ تو 25 ایم پی اے نے جب ان کو ووٹ دیا تھا جو اس وقت بھی سی ایم نہیں بن سکتے تھے، یہ اب بھی سی ایم نہیں بن سکتے، ان کو پتہ ہے۔ یہ اب ایک اور بیانیہ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو انگیج کریں، ہم یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو وہی بیانیہ جو یہ پہلے پچھلے 3-4 سال بیان کرتے رہے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، جس کا ان کو پولیٹیکلی بڑا فائدہ بھی رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اب یہ اس بیانیے سے پیچھے ہٹے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوا، وہ بیانیہ عمران خان صاحب نے ان کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ تو اب یہ دوبارہ اس بیانیے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جب پارٹی ایک ہی بیانیہ لے لے تو دوسرا بیانیہ اسی سیم ٹائم میں کارآمد شاید نہ ہو، تو ان کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے، اس حوالے سے ایک نیا اینگل، ایک نیا بیانیہ دینا چاہیے اپنے ووٹر کو انگیج کرنے کے لیے۔ اس معاملے میں یہ ذرا کمزور مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو نئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر اٹ۔ تھینک یو سو مچ۔